السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلال آباد سے مفتی عبدالستار عرض کر رہا ہے کہ ہمارے علماء کرام، علماء دیوبند، جماعت دیوبند، جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں نمایاں کردار انجام دیا، انہی حضرات میں ایک مشہور اور معروف شخصیت حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی ہے۔ ان کے تھوڑے سے حالات پیش خدمت ہے مختصراً۔ مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی، مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی کا اصل جدی وطن پانی پت تھا، اور آپ کے جد امجد سلسلے صابریہ کے خاص بزرگ جلال الدین پانی پتی، جو کہ شمس الدین ترک پانی پتی کے خلیفہ تھے، اور شمس الدین ترک پانی پتی یہ صابر صاحب علاء الدین کلیری کے خلیفہ تھے۔ بہرحال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تعلیم الدین میں فرماتے ہیں کہ جلال الدین پانی پتی مالدار ذات ولی تھے، صاحب و کشف و کرامات تھے، اور مریدوں کی اصلاح میں اور تربیت میں بہت زیادہ طاقت رکھتے تھے۔ خاص بات یہ کہ نماز جمعہ کے واسطے مکہ معظمہ تشریف لے جاتے تھے۔ مولانا رحمۃ اللہ صاحب کا کمال علمی، 1854 میں ایک پادری فنڈر بدبخت عیسائی مذہب کی اشاعت کے لیے اور تبلیغ کے لیے یورپ سے ہندوستان آیا، جو مذہب اسلام پر بہت کیچڑ اچھالتا تھا اور علماء اسلام کو مناظرے کا چیلنج کرتا تھا، اور لکھا ہے کہ دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر لوگوں کو جمع کر کے برملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات اور صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتا تھا اور گالیاں دیتا تھا۔ بہرحال آگرہ شہر میں 1856 میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرانوی نے اس پادری سے مناظرہ کیا۔ مناظرے میں پادری فنڈر کو شکست فاس کا منہ دیکھنا پڑا، اور اس شکست کے بعد پادری فنڈر کو ہندوستان میں اپنا منہ دکھانا مشکل ہو گیا۔ وہ یہاں سے ذلت اور رسوائی کے ساتھ راتوں رات بھاگ گیا اور از خود ہی ملک بدر ہو گیا۔ جنگ آزادی میں مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرانوی کا نمایاں کردار۔ ہندوستان میں 1857 میں جنگ آزادی کا پرچم بلند ہوا۔ جماعت مجاہدین تھانہ بھون نے اس آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مجاہدین کی یہ جماعت وہی ہے جس نے شیخ العرب والعجم حضرت حاجی صاحب کی زیر قیادت اس علاقے میں علم جہاد بلند کیا، اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرانوی اس جماعت کے اہم رکن تھے۔ اس لیے مولانا مجاہدین کی اس جلیل القدر جماعت کے نمائندے کی حیثیت سے دہلی تشریف لے گئے اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیا۔ اسی کو دہلی کے ایک مورخ نے اپنے الفاظ میں ذکر کیا کہ سب سے اول مولوی رحمۃ اللہ کیرانوی کیرانے سے اسٹوہ میں دہلی آیا تاکہ وہ دیکھے کہ دہلی میں جہاد کی کیا صورت ہے، اور رحمۃ اللہ بڑا زبردست عالم فاضل تھا، عیسائیت کے رد میں صاحب تصنیف تھا، اور وہ قلعے کے پاس مولوی حیات کے مدرسے میں ٹھہرا۔ اس دانش مند مولوی کے نزدیک دہلی میں جہاد کی کوئی صورت نہ تھی، اس لیے وہ اپنے وطن کیرانہ چلا گیا۔ انتباہ: اس اثناء قیام دہلی میں 1857 کی جنگ آزادی کے سلسلے میں جہاد کا جو فتویٰ دیا گیا اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے اس کی تحریک فرمائی، اس پر مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرانوی کے بھی دستخط ہیں۔ جانے پہچانے مولوی رحمۃ اللہ کیرانوی یہی ہیں، اور ان کے دستخط کی شہادت یہ ہے کہ مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرانوی اور ان کی جماعت نے تحریک آزادی ہند میں
پوری سرگرمی کے ساتھ حصہ لیا۔ اس جرم میں انگریزی سرکار نے حضرت مولانا کے خلاف فوجداری کا مقدمہ قائم کیا اور وارنٹ جاری کر دیا، اور آپ کو مفرور باغی قرار دیا گیا، اور گرفتاری کے انعام میں 1000 روپے کا اعلان کیا گیا۔ مولانا کی تمام جائیداد صحرائے و سکنائی جو پانی پت میں تھی اور کیرانے میں تھی انگریز نے ضبط کر لی، اور لاکھوں کروڑوں کی جائیداد کرکی کر کے ضبط کر کے اس کو کوڑیوں میں نیلام کر دیا۔ آپ کے لیے یہ وقت بہت آزمائش کا تھا اور بڑا سخت تھا، اس لیے ازراہ سنت انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام حضرت مولانا نے اپنا نام بدل کر مصلح الدین رکھ لیا اور یہاں سے روپوش ہو گئے۔ ایمانی عزم اور ہمت و استقلال کے ساتھ ہیبت ناک جنگل، ریگستان، پہاڑ اور دریاؤں کو عبور کر کے بندرگاہ سورت پہنچے۔ سورت بندرگاہ سے بادبانی جہاز کے ذریعے، چونکہ اس زمانے میں جہازوں میں انجن نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ ہواؤں سے چلتی تھی، بادبانی جہاز کے ذریعے طویل سفر کر کے اور مصائب و آلام برداشت کرتے ہوئے بعافیت مکہ معظمہ پہنچے، اور مکہ معظمہ میں مدرسہ سہولتیہ قائم کیا، اور خاص مدرسہ سہولتیہ میں مولانا نے قرآن پاک کی تفسیر کا شعبہ قائم کیا۔ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مصر سے قاری سعد ابراہیم ان کی خدمت انجام دی اور ان سے خدمات حاصل کی، اور ہندوستان سے جو حضرات جاتے تھے خاص طور سے علماء کرام وہ وہاں قرات کی مشق کرتے تھے۔ حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بھی مشق کرنے کے لیے اور تشریح قرآن کے لیے مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرانی کے مدرسے میں جاتا تھا، اور میری قرات ایسی ہو گئی تھی جب استاد صاحب اور میں قرات کرتے ہیں اور میں کرتا تو لوگ یہ نہیں پہچانتے کہ اشرف علی قرات کر رہا ہے یا استاد قرات کر رہے ہیں۔ اور حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرے استاد قاری عبدالوحید صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے صدر القراء تھے وہ بھی مدرسہ سہولتیہ پڑھ کر آئے تھے۔ بہرحال یہ مولانا رحمۃ اللہ صاحب کا پادری فنڈر سے دوسرا مناظرہ، چنانچہ چند سال بعد 1867 میں وہی پادری فنڈر قسطنطنیہ پہنچا، اور وہاں بھی اس نے عیسائیت کا بیڑا اٹھایا اور عیسائیت کی تبلیغ کی، اور علماء کرام کو مناظرے کا چیلنج کیا۔ حسن اتفاق کہ مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرانوی اور ان کے دوست و معاون مناظرہ ڈاکٹر وزد علی خان صاحب اور مولانا کے خاص دوست جان نثار ساتھی حاجی عظیم الدین پنجیٹ، یہ دونوں حضرات بھی ہجرت کر کے مکہ معظمہ پہنچ چکے۔ ترکی سلطنت سے حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کو وہاں کے بادشاہ سلطان عبد المجید خان صاحب نے مکہ مکرمہ سے قسطنطنیہ بلایا۔ پادری فنڈر کو وہاں بھی شکست ہوئی، بلکہ مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرانوی کا نام سنتے ہی اس کی روح کانپ گئی، اور وہاں سے بھی وہ اپنی بیوی کی بیماری کا بہانہ لے کر بھاگ گیا۔ بہرحال مولانا کو ان کے علم و فضل اور اخلاص اور صدق کی بدولت قسطنطنیہ پہنچ کر سلطان ترکی کے یہاں بہت اعتماد حاصل ہوا، اور اس نے 2 بار آپ کو قسطنطنیہ بلایا۔ یہ حضرات انہوں نے دین کے لیے بڑی خدمت کی ہے اور بڑی محنت کی ہے کہ دریا عبور کیے اور پہاڑوں کے اور جنگلات کے اور بہت ہی لق و دق میدان کے آپ نے سفر کیے۔ اسے کو ایک شاعر نے کہا ہے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کے ہیبت سے رائی، سمٹ کر پہاڑ ان کے ہیبت سے رائی۔
شہادت مطلوب و مقصود مومن، شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے۔ اور خاص بات تو یہ ہے، جیسا حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑی کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اب دیکھیے کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرانوی کی تمام جائیداد ضبط کر لی، صحرائی بھی سکنائی بھی، اور لاکھوں کروڑوں کی جائیداد ضبط کر کے اس کو نیلام کر دیا، اور یہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرانوی مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا کتنا کام لیا کہ مدرسہ سہولتیہ قائم ہوا، جو آج تک چل رہا ہے، اس کا فیض جاری ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرانوی کو ان کی وفات کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت المعلیٰ میں ان کے پائیتے میں جگہ دی۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں قبر مل جانا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات سے راضی ہو جائے اور ان کو راضی کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔